ابی یاتی بصیرا. یعقوب علیہ السلام جب اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اتنا روئے، اتنے غمگین ہوئے کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. یوسف علیہ السلام پہلے تو قید میں رہے، اس کے بعد آپ مصر حکومت کے وزیر خزانہ اور بعد میں وزیر اعظم اور وزیر مملکت بن گئے. تو محترم اسلامی بھائیوں، یعقوب علیہ السلام جب اپنے بیٹے کی جدائی میں ان کی آنکھوں کی روشنی جو ہے وہ جاتی رہی، تو ایک دن یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ یہ میری قمیص لے جاؤ اور جا کر میرے باپ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں میں ڈال دو. میرے غم اور میری جدائی میں جو ان کی آنکھیں چلی گئی ہیں وہ دوبارہ واپس آ جائیں گے. تو محترم اسلامی بھائیوں، ایسا ہی کیا گیا. نبی کا وہ کرتا یوسف علیہ السلام جو پہنتے تھے، اس کرتے کو لیا گیا. ہٹ جائے اور چھڑ دے، بس ٹھیک ہے چھڑتا ہوا. وہ قمیض، وہ کرتا یوسف علیہ السلام کا لیا گیا اور یعقوب علیہ السلام کے آنکھوں میں ڈالا گیا. لوگ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کے پاس شفا نہیں ہے. یہ بدمذہب لوگ کہ غیر اللہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہم نبی کی بات نہیں کرتے، ہم نبی کے جسم سے لگنے والی وہ جو کرتا ہے اس کی بات کرتے ہیں. وہ بھی نبی کا، پھر جس کے چہرے میں ڈالا جا رہا ہے وہ بھی کوئی عام ہنسی نہیں، وہ بھی نبی ہے. بیچنے والا بھی نبی ہے، جس کے لیے بیچا جا رہا ہے وہ بھی نبی ہے. نہ بیچنے والے نے اعتراض کیا یا اس چیز سے منع کیا، بلکہ حکم دیا اذهبوا بقمیصہ، لے جاؤ میری قمیص کو. کیا کرو؟ وہ جو ہاذا فالقاہ، ڈال دو ان کے آنکھوں میں. جب آنکھوں میں ڈال دو گے تو پھر ہوگا کیا؟ قرآن پاک جو ہے وہ شاہد ہے. یاتی بصیرا، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی. یہ نبی کے قمیص کا اثر ہے. تو جو تم کہتے ہو کہ اللہ سے مدد مانگنا، شفا مانگنا، یہ حرام ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے. کیا تم تعلیمات قرآن کے خلاف دیتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ممبر رسول پہ بیٹھ کے یہ تعلیمات دے رہے ہو کہ غیر اللہ کی کوئی بھی چیز ہو وہ کسی چیز کا اثر نہیں رکھتی یا غیر اللہ کچھ نہیں کر سکتا. یہ طاقت اللہ نے اس غیر اللہ کے اندر رکھی ہے، کسی اور نے نہیں. تو وہ قمیض جو یوسف علیہ السلام کے جسم سے لگنے والی تھی، اس قمیض کو لیا گیا. ابھی یعقوب علیہ السلام کے قریب آپ کے سامنے نہیں لائی گئی. آپ اپنے گاؤں میں بیٹھ کے اندازہ لگاؤ، بنی اسرائیل کا ہے، مصر کا، بنی اسرائیل میں بیٹھ کے آپ اچانک اپنے دیگر بیٹوں سے، اپنے پوتوں سے کہنے لگے اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ ہمارے دادے کا دماغ خراب ہو گیا، بوڑھا ہو گیا ہے، کہ اب تو اس کو اس عمر میں بھی یوسف علیہ السلام یاد آتے ہیں. اگر مجھے تم مطلب کہ بوڑھا ہونے کے
पागल होने के या तरह तरह की बातें न करो, तो तुम्हें मैं बताता हूं, मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू आ रही है। कमीज पहुंची नहीं, खुशबू पहले से अल्लाह के नबी को आ रही है। बहरहाल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज मुबारक को जो लाया गया, लाकर याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों में डाला गया, उसी वक्त आपकी आंखें रोशन हो गई। ये आयत का शान नज़ूल था। अब हम आते हैं असल मकसद की तरफ। ये जो महीना है, इस महीने के अंदर हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम की यौम पैदाइश थी, जो कि हमने भरपूर तरीके से मनाई। मदनी चैनल के जरिए आपने देखा होगा। तो उसके बाद हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह का दिन आया। आपका यौम विसाल 15 रजब है। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमने मनाया और मदनी चैनल के जरिए आपको पता चल गया होगा। आप अगर मदनी चैनल देखते हैं तो आपने वहां पे देखा होगा। इसी तरह इसी महीने की 22 तारीख को, इस महीने की 22 यानी चांद की जो 22 तारीख है, उसके अंदर हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यौम विसाल है और वो भी हम मनाएंगे। हम चूंकि अफरात और तफरीद में मुब्तला नहीं है, हम सहाबा किराम की शान को भी मानते हैं, अहले बैत अतहार की शान को भी मानते हैं। इमाम जाफर सादिक अली मुर्तज़ा शेर खुदा दोनों अहले बैत के चमकते हुए सितारे। अली मुर्तज़ा जद्दे अमजद है और इमाम जाफर सादिक अहले बैत के बड़े ही चमकते दमकते सितारे हैं। आपके वालिद का नाम इमाम बाकिर है और आपके दादाजी का नाम ज़ैनुल आबिदीन है और आपके परदादे का नाम इमाम हसन है और आपके परदादे का नाम अली मुर्तज़ा शेर खुदा है। लेकिन अब बारी जो आई है वो अमीर मुआविया है। हम बारी बारी हर एक की सिफ्त व सना और तारीफ और आपकी अजमतें और आपकी शान बयान करते हैं। ये अहले सुन्नत व जमात का तुरे इम्तियाज है। हम किसी के अल्हम्दुलिल्लाह मुनकिर नहीं। हमारी रग रग में, खून के हर कतरे में अहले बैत अतहार की भी मोहब्बत है और सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान की भी मोहब्बत है। हमें जहां भी पाओगे मोहब्बत करने वाला पाओगे। किसी की मुसम्मत, किसी की गुस्साही करते हुए नहीं पाओगे। हम में जो नेक बुजुर्ग गुजरे हैं, हम तो उनको भी मानते हैं। हम उनके दरबार में भी जाके फयूज़ और बरकत हासिल करते हैं। चाहे कि हम अहले बैत अतहार और सहाबाए किराम, इनकी शान तो बड़ी बुलंद है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इनको तो इतनी शानों से नवाजा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जो कुरान मजीद फुरकान हमीद नाज़िल फरमाई, इरशाद फरमाया मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशद्दउ अलल कुफ़्फ़ार रहमाउ बैनहुम। मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, जो उनके साथ है, जो सहाबाए किराम है, वो कुफ़ार पर बड़े सख्त है। रहमाउ बैनहुम, और आपस में बड़े ही रहमदिल हैं। तो सहाबाए किराम में से हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़े शान वाले, इतने शान वाले हैं कि जब ईमान लेकर आए, आपके वालिद अबू सुफियान भी ईमान लेकर आए, तो अबू सुफियान
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ اور ہماری جان آپ پر قربان ہو، آپ کی بارگاہ میں میں نے 3 التجائیں کرنی ہیں، اگر آپ قبول فرمائیں۔ فرمایا ابو سفیان کہو کیا کہتے ہو؟ تو نے ایک دن میری بیٹی فاطمہ کو خوش کیا تھا، آج جو کہو گے میں تمہیں خوش کر کے یہاں سے بھیجوں گا۔ اور فاطمہ کو کیسے خوش کیا تھا؟ ابو جہل جو ہے یہ میرے سرکار کی بارگاہ میں بڑا بولتا تھا، زبان درازی کرتا تھا، تو حضرت فاطمہ چھوٹی سی تھی، اس مقام سے گزری جہاں پر ابو جہل زبان درازی گستاخی کر رہا تھا، تو اس کو جواب دینے کے لیے اب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے زبان کھولی اور خوب ابو جہل کی مرمت کی۔ باپ کی گستاخی کون سن سکتا ہے؟ وہ بھی تو جہاں کے والد ہو، خاتم الانبیاء ہو، رحمت للعالمین ہو۔ جب حضرت فاطمہ کو ابو جہل نے اپنے باپ کی طرفداری کرتے ہوئے دیکھا تو اٹھا، فاطمہ کے چہرے پہ تپڑ رسید کیا۔ فاطمہ روتی ہوئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئی۔ جب آئی تو اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو گود میں اٹھایا، اور قبیلے کا سردار ابو سفیان تھا۔ کہا ابو سفیان، ابو جہل سے تم بات کرو گے یا میں بات کروں جا کے؟ دیکھو فاطمہ نے اس کے اوپر سختی کی، مارا۔ ابو سفیان نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کیوں جاتے؟ میں قبیلے کا سردار ہوں۔ حضرت فاطمہ کو گود میں اٹھایا، ابو جہل کے سامنے گیا، کہا ابو جہل تجھے شرم نہیں آتی؟ اتنی تیری عمر ہے، چھوٹی بچی اور محمد کی بیٹی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اس کے سامنے کیا اور فاطمہ کو کہا اس کے منہ پہ تھپڑ رسید کرو۔ تو حضرت فاطمہ نے ایک تھپڑ مارا، ابو سفیان کہنے لگے ایک اور مارو، دوسرا تھپڑ رسید کیا، تو حضرت فاطمہ مسکرانے لگی۔ اسی مسکراہٹ میں سرکار کے پاس تشریف لائے اور کہا ابو سفیان نے تیری بیٹی کو خوش کر دیا ہے، ابو سفیان نے تیری بیٹی کو خوش کر دیا ہے، اور ابو جہل کے چہرے پہ تھپڑ رسید کروائے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا ابو سفیان تو نے میری بیٹی کو خوش کیا تھا، آج جو بھی کہو گے تجھے خوش کر کے یہاں سے بھیجا جائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، جب تک ہم ایمان نہیں لائے تھے ہم اسلام کے خلاف تھے، جب ہم ایمان لے آئے تو اب ہم آپ کے جانثار ہیں، آپ کے ہر لحاظ سے حفاظت کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی جانوں کو قربان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ابو سفیان تم چاہتے کیا ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 میری درخواستیں۔ پہلی درخواست کہ آپ پر وحی الہی نازل ہوتی ہے، میرا بیٹا یہ امیر معاویہ جو ہے یہ پورے عرب میں اس کی لکھائی بڑی مشہور ہے، جیسا پینٹر نہیں کہتے کسی کو بھی بڑا اچھا لگتا خوبصورت لکھتا، تو اس کی لکھائی بڑی خوبصورت ہے۔ اگر آپ کاتب وحی کے طور پر یعنی آپ کے ذات پر جب آیت مقدسہ نازل ہو تو اس وقت آپ بولے امیر معاویہ لکھتا جائے، فرمایا اس کو قبول کر لیا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان کی دوسری درخواست کہ پورے عرب میں میری بیٹی امیر معاویہ کی بہن ام حبیبہ حسن میں مشہور ہے، حسن سلوک میں مشہور ہے، اگر آپ اس سے شادی کر لیں، آپ اس کو ازواج میں شامل کر لیں، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درخواست کو بھی قبول کیا۔ امیر معاویہ کی بہن ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ سے نکاح کر دیا۔
اور تیسری خواہش ظاہر کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے میں اسلام کے خلاف تھا، سپہ سالار تھا، میں جنگوں میں سب سے آگے آگے ہوتا، لیکن آج اسلام لے آیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ کسی جنگ میں مجھے سپہ سالار بنا کے بھیجیں۔ مجھے سپہ سالار جب بنا کے بھیجیں گے تو میں اسلام کے خلاف لڑنے والوں کے ساتھ لڑوں گا۔ تو محترم اسلامی بھائیو، حضرت امیر معاویہ یہ حضور علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں جن کی بہن کے ساتھ میرے آقا علیہ السلام نے نکاح فرمایا، اور آپ کو کاتب وحی کے طور پہ قبول فرمایا، اور جب تک قرآن اترتا رہا آپ اس قرآن کو لکھتے رہے۔ اور یاد رکھیے پیارے اسلامی بھائی، حضرت امیر معاویہ یہ جو اہل تشیع لوگ ان کے خلاف زبان درازیاں کرتے ہیں، یہ جہنم کے کتے کبھی حدیثیں نہیں پڑھتے۔ حضور علیہ السلام ام حبیبہ کے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک چارپائی پر ایک شخص لیٹے ہوئے ہیں۔ فرمایا ام حبیبہ یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میرا بھائی امیر معاویہ ہے۔ فرمایا اچھا تم اس سے بڑی محبت کرتی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہ کروں، میرا سگا بھائی ہے، میں بہن اس کی۔ فرمایا تم ہی محبت نہیں کرتے، اس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اس کا حبیب بھی محبت کرتا ہے۔ امیر معاویہ سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اس کا محبوب بھی محبت کرتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ کے بالوں پہ ام حبیبہ آپ کی بہن کنگھی کر رہی تھی، تو جب میرے آقا تشریف لائے فرمایا ام حبیبہ کتنی محبت کا اظہار کر رہی ہو کہ اپنے بھائی کے سر پہ کنگھی کر رہی ہو، لگتا ہے اس سے بڑی محبت ہے تجھے۔ عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں، میں اس سے بڑی محبت کرتی ہوں۔ تو حضور نے صلوات و سلام نے ارشاد فرمایا تم اس سے محبت نہیں کرتی، اس سے جبریل امین بھی محبت کرتا ہے، اس سے میکائیل بھی محبت کرتا ہے، اس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اس سے اللہ کا حبیب بھی محبت کرتا ہے۔ یہ امیر معاویہ ہے، یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیر معاویہ کو دی۔ اور امیر معاویہ کا مطلب اور ترجمہ اور اس کا معنی کہ اہل تشیع یہ جہنم کے کتے جہنم میں ہی جائیں گے، جس طرح یہ زبان درازیاں امیر معاویہ کے لیے کرتے ہیں۔ امیر معاویہ کا مطلب ہے بلند قد والا، بلند قد والا، اور امیر معاویہ کا مطلب ہے بلند آواز، اور امیر معاویہ کا مطلب ہے خوبصورت، اور امیر معاویہ کا مطلب ہے بادل، اور وہ بادل جو انسان کو ہدایت دینے والا ہو۔ تو محترم اسلامی بھائیوں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ بڑی شان والے صحابی ہیں۔ آپ کے پاس حضور علیہ السلام کی قمیض مبارک اور ایک چادر مبارک، منہ مبارک، بال مبارک اور داڑھی شریف کے کچھ بال مبارک، اور آپ کے ناخن مبارک، یعنی حضور علیہ السلام کے ناخن مبارک موجود تھے۔ اور وصیت فرمایا کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو ان تمام تبرکات کو میرے قبر میں رکھ دینا، میری قبر میں رکھ دینا۔ جب قبر میں رکھو گے فرشتے مجھ سے سوال کرنے کے لیے آئیں گے تو میں ان سے کہوں گا میرے پاس تو میرے آقا کے تبرکات ہیں۔ یہ عقیدہ امیر معاویہ کا۔ ہم پوچھتے ہیں بد مذہبوں سے تم جو کہتے ہو غیر اللہ کچھ بھی نہیں کر سکتا،
کیا قمیض مبارک غیر اللہ نہیں ہے؟ چادر مبارک غیر اللہ نہیں ہے؟ لیکن غیر اللہ ہے، لیکن وہ حبیب اللہ کی کرتا ہے، حبیب اللہ کی چادر ہے، اللہ کے حبیب کی چادر ہے، جس کی نسبت میرے آقا کے جسم کے ساتھ ہو گئی، صحابہ کرام کے لیے وہ برکت والی ہو گئی۔ اور اس کو کہا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میری قبر کے اندر اس کو رکھ دینا۔ تو محترم اسلامی بھائیوں، جہاں تک یزید کا تعلق ہے، یزید پلید تھا، مردوں تو ملعون تھا، اگر ہم اس کو کافر نہ کہیں لیکن کافروں سے بھی برا تھا۔ اس ملعون نے، اس پلید نے اہل بیت اطہار صحابہ کرام کو ستایا، قتل کیا، ان پر سختی کی، مدینہ شریف میں چڑھائی کی، مکہ شریف میں اس نے چڑھائی کی، بہت بے حرمتی کی۔ کافر سے بھی بدترین عذاب قیامت کے دن اس مردود کو ملے گا، لیکن بیٹے کی وجہ سے اس کے دادے، اس کے باپ امیر معاویہ کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب میرا بیٹا ہے، میں دنیا سے چلا جاؤں، بعد میں یہ واہیات باتوں میں اور طرح طرح کی برائی میں مبتلا ہو جائے تو اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، اس کا ذمہ دار یہ خود ہے۔ ہاں، وصیت کر کے ضرور جانا ہے۔ وہ میرے امیر معاویہ نے ایک مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ یزید پلید کو کہا تھا کہ کبھی بھی اہل بیت سے تم نے جھگڑنا نہیں، ان سے نفرت نہیں کرنی، ان کی بارگاہ میں تحفے تحائف بھیجتے رہنا ہے، ان کے ہاں میں کبھی کسی قسم کی کوئی نفرت کا اظہار نہیں کرنا۔ اتنا سمجھانے کے باوجود اگر یہ شقی القلب اور بدبخت بعد میں بن گیا، اس کے ذمہ دار صحابی رسول امیر معاویہ نہیں ہے۔ یزید تو صحابی بھی نہیں، وہ تو تابعی ہے، اس نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا، وہ صحابی نہیں ہے۔ بعد میں اس کی صحبت غلط لوگوں میں رہی، شرابیں پینا شروع کی یزید پلید نے، پھر عیسائیوں کے ساتھ مل کے عیسائیوں کی صحبت میں رہ کے اس نے دین میں خرافات پیدا کیے، مرغے لڑواتا تھا، کہتا تھا دو بہن بھائی اگر آپس میں نکاح کر لے تو کوئی بات نہیں۔ تو یہ صحابی کا عقیدہ نہیں ہے، یہ صحابی کا موقف نہیں ہے، یہ یزید پلید کا موقف ہے۔ تو اسی لیے اگر بیٹا برا کام کر جائے تو باپ کو ملامت نہیں کیا جائے گا۔ یہ جہنم کے کتے ذرا سوچ لیا کریں، یہ جو مجلسوں میں بیٹھ کے بولتے ہیں میرے معاویہ کے لیے، ابو سفیان کے لیے، ان کی محنتیں بھی دیکھ لیا کرو کہ انہوں نے دین کے اندر کتنی محنت کی ہے، کتنی جگہ لڑی ہے، اپنی بہن کو سرکار کی نکاح میں دیا ہے۔ اگر یہ غلط ہوتے، میرے آقا کبھی ان کی بیٹی کے ساتھ نکاح نہ کرتے، ابو سفیان کی بیٹی کے ساتھ نکاح نہ کرتے۔ تو بہرحال پیارے اسلامی بھائیوں، جہاں تک ہو سکے آپ مدنی چینل دیکھا کریں۔ جب آپ مدنی چینل دیکھیں گے تو آپ کا پتہ چلے گا آپ کو کہ عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، کس صحابی کے بارے میں کس انداز کے ساتھ اپنا عقیدہ رکھنا چاہیے، چاہے وہ امیر المومنین عمر فاروق ہو، ابو بکر صدیق ہو، عثمان غنی ہو، علی المرتضی شیر خدا ہو، امام جعفر صادق ہو، یا امیر معاویہ ہو۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ حضرت علامہ مولانا الیاس قادری دامت برکاتہ عالیہ نے اپنے پوترے کا نام امیر معاویہ رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ امیر معاویہ رکھا ہے۔ تو آپ بھی کوشش کیا کریں اپنی کسی اولاد کا نام امیر معاویہ رکھ دیں۔ تو ہم نے بھی کئی مرتبہ نیت کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے
بڑی اولاد کے بعد اولاد نرینہ سے نہیں نوازا، ورنہ ہم بھی اس کا نام امیر معاویہ رکھ دیتے۔ بہرحال پیارے سائیں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ہر صحابی کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں کہ ہمارا نعرہ ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، امیر معاویہ بھی جنتی، علی المرتضیٰ بھی جنتی، ابو بکر صدیق و عثمان و علی بھی جنتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔